یہ جو نصیب کی باتیں ہیں نا، انہیں اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ نصیب میں کیا لکھا ہے اور آگے کیا ہونا ہے، یہ نہ تم جانتے ہو نہ وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ دعا کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے نصیب میں نہیں۔ انہوں نے تو تمہارا نصیب نہیں دیکھا، پھر ان کی باتوں پر اعتبار کیوں کر لیتے ہو؟ جس سے مانگ رہے ہو اس کی طاقت کا اندازہ ہے نہ تمہیں؟ وہ تو القادر ہے، جہاں سے چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ دعائیں نصیب میں وہ بھی لا دیتی ہیں جو تمہارا نہیں ہوتی۔ تو جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے اور دینے کا یقین دلایا ہے، اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرو۔ تمہارا یقین تمہیں تمہارے معجزوں تک لے جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حالات کے آگے تم بے بس ہو لیکن اللہ نہیں، اور یہ بات اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ جب حالت کی طرف دیکھے گا تو اسے کچھ بھی ممکن نظر نہیں آئے گا۔ پھر میرا بندہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت کا ذکر کیا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جب تم اللہ سے کوئی چیز شدت سے مانگتے ہو، اللہ تمہیں وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تمہاری تڑپ ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ تو تمہارے دلوں کا حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، تمہیں بس صبر کرنا چاہیے۔ تقدیر صرف وہ نہیں جو لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دعا کا۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے تقدیر کے باوجود انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے کا۔ کوشش اور دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے۔ ہر چیز تم کو تمہارے نصیب سے نہیں ملتی۔ کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے دعاؤں کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم شدت سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہو تو یقیناً اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہر چیز آپ نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے، بس دعا ہی ہے جو نصیب کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ عربک زبان میں خالق کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ خالق تخلیق کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ وہ واحد خالق ہے جس نے سب کو بنایا، لیکن اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جبکہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام دنیا کا وہ واحد نام ہے جس نام کی دوسری کوئی ہستی نہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا نام ہے جو واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وہ کسی زندگی سے نہیں، لیکن ساری زندگیاں اسی سے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ چھین سکتا ہے۔ محبت، دولت، اولاد، رزق، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مل کر بھی اس ایک جیسا نہیں بن سکتے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اتنی محبت مجھ سے، اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور جو ہم نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ،
اس سب کا ریکارڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کب کس طریقے سے کس احساس کو محسوس کرتے ہوئے سانس لی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان باتوں سے اور ان حرکتوں سے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہر انسان پر اور ہر چیز پر نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کی وہ نگاہ ہی ہماری گواہ ہوگی جو اس نے مسلسل ہم پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر سوچ کر ڈرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں ہماری جانوں اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے جس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بد دعاؤں سے نہیں آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہیں، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ اللہ ہر اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے جسے اللہ کی طاقتوں پہ یقین آنا شروع ہو جائے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ نوازے گا بھی۔ دنیا لاکھ کہے یہ ناممکن ہے، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہترین کارساز ہے، مطلب کہ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ ہماری سوچ کے مطابق چاہے وہ اچھا نہ ہو، پر اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون سی اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قرآن کا ہر ایک لفظ روح میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ پڑھ کے امیدوں کے پہاڑ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ ہماری سوچ ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے، مگر ہمارا اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ انسان کی سانس تک اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی اجازت سے کام کرتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف نہ آج تک کچھ ہوا ہے اور نہ ہو پائے گا۔ جب بھی تمہارے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا، سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے پیارے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ جب چاہے گا ہماری دعا پہ کن فرما دے گا۔ اللہ جو پتھر میں چھپے کیڑے کی آواز تک کو سن لیتا ہے، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ شاید میری دعا سنتا نہیں؟ اللہ تو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ کے گھپ اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تک سن سکتا ہے۔ اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی نا۔ اگر اپنی ماں سے بات کرو، وہ ہر ایک لفظ کیسے غور غور سے سنتی ہے۔ سوچو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے کا کیا عالم ہوگا۔
جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ اور اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت ہمیں محسوس ہو۔ دیکھو، ہمارا تعلق صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے سے جڑا نہ ہو۔ ہم اللہ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کو ہی مصیبت میں یاد کرو، مگر صرف مصیبت میں ہی یاد کرنا غلط ہے۔ اللہ رب ہے، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں اس کی ذات پر کامل یقین ہو۔ ایسا ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے تعلق۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گا۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر اللہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ اللہ فرما دیتا ہے کن۔ نہ بہار کو سدا رہنا ہوتا ہے اور نہ خزاں کو، دورانیہ دونوں کا مختصر ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے دونوں میں کہ ایک خوشی لاتی ہے اور دوسرا غم۔ انسان کی زندگی بھی بہار اور خزاں کی مثل ہی ہے۔ کب زندگی کی شاخ پھولوں سے بھر جائے اور کب وہی شاخیں جھلس کر خزاں کا روپ دھارن کر لے اور چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہار سے گزر کر خزاں تک جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے، تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے
تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ تو توکل کرو اللہ پر، جیسے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ خدا تمہارا بھی وہی ہے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتے ہیں جہاں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں۔ یہی واپسی کا وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف جاتا ہے۔ زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ خدا تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی دوا بھی۔ خدا تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی، اور خدا ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے، جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بدلہ رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی محبت انسان کو خود میں مگن کر دیتی ہے، پھر انسان خود کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر پاتا۔ کوئی آئے کوئی جائے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کو سمجھنے کے بعد جب کچھ نہیں ملتا تو انسان خود کی کھوج میں لگ جاتا ہے، اور جو خود کو کھوجا کرتے ہیں ان کو رب مل جاتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو خواہشات کی حاصل کی تمنا دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ خود کے ساتھ رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خود ہی میں کھو کے تو خدا ملا کرتا ہے۔ بے شمار دوست بنا لو، بے حساب محبتیں کما لو، ارد گرد لوگوں کا ہجوم بیٹھا لو، پھر بھی زندگی کی ہر کہانی کے اختتام میں بس ایک ہی ذات کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تمہارا تھا اور نہ اس کے سوا کوئی تمہارا ہے۔ پھر تم کیوں تھک گئے ہو؟ اتنی جلدی ہار کیوں مان لی؟ جب اللہ نے خود کہا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ صرف میں ہی ہوں جو تمہیں عطا کر سکتا ہوں، تو پھر کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ جب اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، معجزوں کے قصے سنا رہا ہے، دعاؤں کی طاقت بتا رہا ہے، اپنے قریب لا رہا ہے، ناممکن کو ممکن کر کے دکھا رہا ہے، پھر تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ جہاں تم نے اتنے صبر کیے وہاں تھوڑا اور انتظار کر لو، اور کیا پتہ یہ ایک لمحے کا درد بھرا صبر ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے، یہ آخری آنسو ہی تمہیں تمہاری چاہت سے ملا دے، اور کیا پتہ تمہارا یہ صبر
تمہیں اس کائنات کے مالک سے ملوا دے۔ ہمت کیوں ہارے ہم، ہمارے پاس اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری دعاؤں پہ ضرور کن فرمائیں گے۔ اللہ سے اشارے مانگتے ہو، سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ خود تک لاتا ہے ہر رشتے کی اصلیت دکھا کر۔ اس کا ارادہ ہرگز ہم پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا سے دل لگانا کیسا ہے، یہاں سب کچھ لٹانا کیسا ہے۔ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ دنیا اور یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے اپنی آخرت داؤں پر لگائی جائے۔ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے روبرو کرا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جینا یہاں آسان ہو جائے۔ کبھی زندگی اتنا رلاتی ہے کہ ہنسنے کو دل نہیں چاہتا، کبھی زخموں کے بھرنے میں اتنا وقت لگاتی ہے کہ پھر دواؤں پر یقین نہیں رہتا۔ کبھی ہنستے ہنستے گھنٹے گزر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، اور کبھی اتنا اداس کر دیتی ہے کہ خوش رہنا ایک خواب کی طرح لگتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی چلتی رہتی ہے زندگی جو ہے، انسان کا اختیار تو نہیں، جو کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، ایسی ہوتی ہے زندگی۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتا ہے اور درد بھی۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچی تھی وہ گزرتا نہیں ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے، مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھلا پاتا، ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، جیسے کورے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹا پانا ناممکن ہوتا ہے نا، اور اگر زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی دل بھی درد کو بھلا نہیں پاتا، زبردستی کرو تو دل اور بھی زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ دل پہ ہماری نہیں چلتی، اور دل کا درد وقت مانگتا ہے، زخموں کے مندمل ہونے کا وقت۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے۔
اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ میں کبھی بھی اپنی باتیں شیئر کرنے کے حق میں نہیں رہی، کیونکہ ہم تو اپنے دل پر بڑا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنی باتیں کسی سے شیئر کر کے، مگر اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک دن یہی باتیں آپ کو لوٹا دی جائیں گی اور تب ان کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے اپنا دل کسی کے ساتھ ہلکا کرنے میں، کیونکہ مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب لوگ وہی بات واپس آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں بنا لحاظ کیے، اور دکھ سہنے کا درد اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ بات انہی کے منہ سے سن کر اس کو محسوس کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ کو لگے کہ آپ کو ایک لسنر کی ضرورت ہے تو ڈائری اٹھائیں اور وہ سب کچھ لکھ دیا کریں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے الفاظ بس آپ تک اور اللہ کے درمیان رہیں گے اور ان کا بوجھ بھی دل سے اتر جائے گا۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا۔ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے گا؟ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر نہ کم کریں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے یقینی بنیں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو ضرورت ہے، وہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو،
بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ اگر آپ کبھی زندگی میں ایسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایسے حالات کے لیے بھی آپ کو تیار کرتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی خیال نہ کیا ہوگا۔ صرف تم ہمت نہ ہارو اور خود کو اکیلا نہ سمجھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلات اور تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسے نہ ملیں جیسی تم نے چاہی تھیں، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں سے بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ نے سوچا ہو، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ وہاں سے وسیلے بن جائیں گے جہاں سے آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہے نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دینا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے
کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے، تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس دنیا میں ہر کام، ہر چیز ایک مرحلے سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، اس لیے یہ سخت وقت تمہیں نا امید کر دیتا ہے۔